کہ شیخ صالح فوزان اپنی کتاب الارشاد الی صحیح الاعتقاد میں یہ جملہ لکھتے ہیں کہ وہ اوجبہا علی جمیع الخلق الجن والانس، خاص طور پر اس پر کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ مخلوق میں جنوں اور انسانوں کو فرض کیا اس پر کہ اس عقیدے کو سیکھیں۔ وجہ کیا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو صرف ہے، بقیہ سب کو وہ فرض نہیں ہے کیا؟ اب اس میں ہم دوسرے درجے میں جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کائنات پوری کی پوری اللہ کی عبد ہے، صرف ہم کو آپشن ملا اور جنوں کو ملا، آپ چاہو تو عابد بنو یا نہیں تو ظالم بنو، تم کو اختیار ہے۔ کائنات کے اندر کسی ذرے کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ پہلے ہی مقدرہ اللہ کی وحدانیت کا قائل بھی ہے، اور اللہ کی وحدانیت کے علاوہ اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہے شرک، خواہ وہ آسمان ہو، زمین ہو، خواہ وہ سیارے ہوں، خواہ وہ مخلوق میں کوئی اور ہو، جانور ہوں، جاندار ہوں، مچھلیاں ہوں، پرندے ہوں، کتنی چیزیں دنیا میں ہیں، سب اللہ تبارک و تعالی کی عبد ہیں۔ صرف آپشن جو ملا ہم دو کو ملا، کسے؟ ایک جن مخلوق کو، ایک انسان مخلوق کو۔ ان کو آپشن ملا کہ چاہے تو آپ عابد بنو، سوچ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو قبول کرو اور عبادت کرو، چاہو تو کفر میں بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ آپشن کسی اور کو نہیں ملا۔ اس حیثیت سے سب عقیدہ و توحید پر ہیں، آسمان، زمین، سیارے اور جانور اور جمادات، نباتات، سب کے سب اسی اسلامی عقیدے پر ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا۔ کیوں؟ ان کو آپشن ہی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے کائنات کی ہر وہ چیز جو کائنات اور کائنات کے اندر موجود ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری کائنات اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تسبیح بیان کر رہی ہے جو کوئی آسمان میں اور جو کوئی زمین میں، پوری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سورہ اسراء میں فرمایا کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه۔ تسبح له السماوات السبع، ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، والارض، اور ساتوں زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ومن فیہن، اور جو کچھ ساتوں آسمانوں اور زمین کے درمیان بھی ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہارے نظر میں، تمہارے دیکھنے میں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی تم کو۔ یہ مائک اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ ٹیبل اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ فین اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ چرند پرند جو چہچہاتے دکھتے ہیں وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، کوا اپنی آواز میں کا کرتا ہے تو وہ اللہ ہی کی تسبیح ہے، چڑیا چہچہاتی ہے تو وہ اللہ ہی کی تسبیح ہے، سمندر شور مچاتا ہے تو وہ اللہ ہی کی تسبیح ہے۔ ہر کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ اللہ کو مانتا بھی ہے اور اللہ ہی پیدا کیا ہے، اس عقیدے پر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی عقیدے پر ہے اور عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ اور بات ہے کہ اس کی حمد، اس کی تسبیح، وَلَكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہارے اندر وہ شعور نہیں ہے، لیکن سب عبد ہے، کائنات کی ہر شے عبادت میں لگی ہوئی ہے، صرف ہم دو کو آپشن ملا، چاہو تو اللہ کی عبادت میں آؤ، چاہو تو نافرمانی کر سکتے، لیکن اللہ کی عبادت میں آؤ گے تو تمہارے لیے جنت ہے، انکار کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، لیکن چوز کرنے کا اختیار تم کو ملا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا احزاب کی آخری آیت میں
انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس توحید کی امانت کو ہم نے کیا کیا؟ فرشتوں پہ پیش کیا، ہاں، آسمانوں میں پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا۔ عرضنا الامانۃ علی السماوات، آسمانوں پہ پیش کیا پہلے، یہ اختیار تم لے لیتے ہو اور جنت جہنم کو قبول کر لیتے ہو۔ آسمان ڈر گیا۔ اللہ کی توحید اور تسبیح دیکھو، اختیار دیکھو، اس میں اللہ کی خلاقیت دیکھو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آسمانوں کو یہ امانت دی کہ بھائی تم کو اختیار ملتا ہے، چاہو تو تم ایمان لاؤ، چاہو تو تم انکار کرو، لیکن انکار میں جہنم ملے گا، ایمان میں جنت ملے گی۔ قبول کرتے ہو؟ آسمان کیا بولے؟ ہم کو اختیار نہیں چاہیے، ہم کو اختیار نہیں چاہیے، کیونکہ اختیار اگر غلط استعمال کیا تو میں جہنم میں جاؤں گا، جہنم ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ فابینا، انکار کرتے۔ پھر زمین کو پیش کیا اللہ، اچھا یہ اختیار تم لے لیتے ہو؟ زمین نے کہا کہ نہ، ہم کو اختیار نہیں چاہیے، ہم پہلے ہی انڈر میں آ جاتے ہیں، ہم کو اختیار، اگر تو اللہ اختیار دیا اور ہم اختیار غلط استعمال کیا، ہم جہنم میں جائیں گے، جہنم کا عذاب ہم نہیں سہ سکتے۔ تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے پہاڑوں پہ پیش کیا، تم لے لیتے ہو؟ پہاڑ بھی انکار کر دیے، لیکن ایک جاہل انسان تھا، اس نے کہا کہ ہاں آپ دیجئے، میں لے لیتا ہوں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، خامخواہ اختیار کو اٹھایا، حالانکہ وہ اختیار کو پورا کرنے کے سکت میں نہیں تھا۔ اسی واسطے آج انسانوں کی بہت بڑی تعداد کیا ہے، انکار کر کے جہنم میں جا رہی ہے۔ جس اختیار کو لیا، وہ اختیار لینے سے آسمان و زمین اور پہاڑ ڈر گئے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کب ہوا، ہم کو یاد نہیں ہے نا؟ اسی لیے تو یاد کرا رہا ہے انبیاء کو بھیج کر کے یہ ہوا تھا۔ اب انسان پوچھ سکتا ہے بھائی اللہ نے مجھ سے کب پوچھا، مجھے تو یاد نہیں ہے نا، اب میں کیسے مانوں؟ تو اللہ نے کہا کہ ہاں جی تم کو یاد نہیں ہے، تمہارے ادوار جیسے ہی بدلتے ہیں تم بھول جاتے ہو، اسی کی یاد دہانی کے لیے تو ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور آخری نبی کی کتاب کو قیامت تک کے لیے ایسا بنا دیا کہ فانی نہیں ہے۔ اس کتاب کو پڑھو، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ تمہارے سے پوچھا گیا اور تم نے اس کو قبول کیا۔ پھر بھی اگر کوئی ہڈرم کہتا ہے نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ تم بچپن میں پانی کو نانی بولتے تھے، پا بولتے تھے، ماں بولتی ہے تمہاری، تم پانی کو پا بولتے تھے بیٹا، تم بولتے ہو نہیں مجھے یاد نہیں ہے، میں مانتا نہیں، بولیں گے کوئی؟ تمہارے اپنے بچپن کی کاروائی تم کو یاد نہیں ہے تو تمہارے عالم ارواح کی کاروائی تم کو کہاں یاد ہوگی؟ جو چیز تم کو یاد نہیں ہے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہوئی ہی نہیں تمہارے ساتھ۔ لا محالہ ماننا پڑے گا کہ یہ معاملہ ہوا، اسی لیے رب العالمین اس یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے پیش کیا تو انہوں نے کیا کیا، اس کو اٹھا لیا، اس امانت کو، اس اختیار کو، اور اس کی پاداش میں اس امانت کو پورا بھی نہیں کیا، ظالم بنا، جاہل بنا۔ صرف اس میں سے وہی لوگ جو اس کو پڑھے سمجھے مسلمان ہوئے، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً کیا ہے، جنت کا جو وعدہ کیا وہ جنت کا وعدہ ان کے ساتھ پورا ہوا۔ اب انکار کوئی اپنے ذہن سے نہیں کر سکتا، کیونکہ ذہین ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سوالات اگر آپ جا کے باہر بولیں گے تو کوئی بھی غیر مسلم یا کوئی بھی کیا ہے لا مذہبیت رکھنے والا یا بد اعتقاد شخص پوچھے گا یہ تمام باتیں تمہارے اپنی کتابوں میں ہیں نا جی، ہم کیسے مانیں؟ تو اس کے لیے ان چیزوں کی دعوت نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ ایک کی دعوت ہے، لیکن اللہ ایک کی دعوت قبول کرنے کے بعد جب آئیں گے تو عقائد کے سلسلے میں یہ پوری باتیں ماننا پڑے گا، کیونکہ ہم پہلے اللہ کو مان چکے ہیں کہ وہ صرف اور صرف سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اب رہی یہ بات ذہن کا وسوسہ کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہوا، یاد نہیں ہے نا مجھے، تو وہی یاد دہانی کے لیے تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔
پھر بھی نفس کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ کیسے مانیں گے. تو آپ کو عقلی دلیل میں نے دیا کہ بچپن کی کچھ باتیں خود جب ماں باپ تم کو بولتے ہیں وہ یاد نہیں ہوتا. جیسے ہی 6 سال یا 5 سال کا عرصہ گزرتا ہے، اگلے 5 سال کے عرصے میں جو باتیں آپ کو یاد ہوتی ہیں وہ اس سے پہلے کے 5 سال کے عرصے میں ہوئی باتیں آپ کو یاد نہیں ہوتی. ماں باپ بتائیں بھی تو یاد نہیں ہوتی آپ کو. اور یہی حال چڑھتے 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 دیکھیے عمر کا ایک حصہ ویسے ہوتا ہے، پھر وہ بچپنے میں چلے جاتا ہے. بوڑھے لوگ سب کچھ خود اپنے اپنے اولاد کو بھی پہچان نہیں پاتے. بعض بوڑھے کہتے ہیں تم کون ہو پوچھتے. اسی زندگی کے ادوار میں اتنے ادوار آتے ہیں کہ وہ کئی چیزیں بھول جاتا ہے. تو جب عالم ارواح میں تم تھے وہاں پر جو واقعات ہوئے اس کو رب کہتا ہے کہ یہاں ہوئے اور تم کہتے ہو کہ مجھے یاد نہیں، انکار کرتے ہو. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تم کو پتہ ہی نہیں ہے نا، اسی لیے تو رب بتایا